بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى ونورا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فسادها بالبخل والأمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے تو پیدا کرنے کا مقصد بھی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک، کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اور یہ جتنی تصویریں ہیں، یہ جتنے چہرے ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ نے ماں کے پیٹ میں یہ سارے چہرے بنائے ہیں، اس لیے کسی کو حقیر سمجھنا حرام ہے، خوبصورتی کے اعتبار سے بھی، بدصورتی کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دیوار صحیح نہیں ہے، یہ دیوار کی بھول نہیں ہے، دیوار بنانے والے کی بھول ہے۔ میں یہ کہوں یہ کھانا اچھا نہیں ہے تو کھانے کی بھول نہیں ہے، کھانا بنانے والے کی بھول نکال رہا ہوں۔ اسی طرح ہم یہ کہیں کہ یہ خوبصورت نہیں ہے، یہ بدصورت ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ بنانے والے اللہ ہیں، پیدا کرنے والے اللہ ہیں، کہ پیدائش اللہ نے جو پیدا کیا اس میں نقص ہم نکال لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا پیدا کیا ہے ویسا خوبصورت پیدا کیا ہے، جون سی شکل میں بھی۔ اسی لیے ہم کسی کو ٹھگنا نہیں کہہ سکتے کسی کو، اور یہ جتنے بھی خوبصورت پیدا ہوئے ہیں وہ پہلے اندر لکھوا کر نہیں آئے تھے۔ جو اپنا خود کا نہ ہو اس پر فخر کیسے کر سکتے ہیں؟ خوبصورتی ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو کسی خاندان میں پیدا کرنا یہ فخر کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو کان کھول کو سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں سنو، مرد اور عورت تو ہم نے بنایا ہے۔ کوئی مرد یہ نہ سمجھے کہ میں عورت ہوتی اور عورت یہ سمجھے مرد ہوتا۔ اللہ نے جس کو مرد بنایا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ پیدا کیا ہے، عورت بنایا اللہ نے بنایا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ خاندان بھی ہم نے پیدا کیے ہیں۔ بلکہ عجیب اللہ کی ایک نعمت اللہ نے سمجھائی ہمیں، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، نسب بھی اللہ نے بنائے ہیں اور نسب کے آگے سسرالی رشتہ بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ نے نعمت میں شمار کیا ہے۔ اس لیے کوئی اپنے خاندان میں فخر نہ کریں، اور خاندان میں پیدا ہونا یہ اپلیکیشن نہیں دیا تھا، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کوئی علاقہ والا اپنے اوپر فخر نہیں کر سکتا کہ ہم تو اس صوبے کے ہیں، ہم تو اس ملک کے ہیں، کیوں کہ کسی صوبے کے اندر پیدا ہونا یہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی خاندان میں پیدا ہونا یہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں اس پر فخر کیسے کر سکتے؟ اسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے تین آیتیں ایسی ہیں جس پر لوگوں نے عمل چھوڑ دیا ہے اور شیطان غالب آ چکا ہے، بلکہ یہاں تک قدم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عملاً انکار کر رہے ہیں تین آیتیں بیان کی ہونا، اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی ہماری۔ ایک آیت تو استئذان کی آیت ہے، 18ویں پارے میں ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں کسی کے اپنے گھر کے علاوہ تو 3 مرتبہ دستک دینا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، اپنے گھر کے علاوہ ہو، غیر مسکونہ اس لیے کہا کہ اپنے گھر میں جاویں تو اجازت تو نہیں لیکن پھر بھی کھٹکھٹا کے جاویں، کچھ چپل کی آواز کر کے جاویں، ہو سکتا ہے ماں وہ حالت میں نہ ہو جو حالت میں ہم پسند نہیں کرتے ہیں، تو اجازت لے کر جاوے 3 مرتبہ۔ اگر کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاویں، اجازت 3 مرتبہ لینا ہے۔
لیکن جھانک کر نہیں دیکھنا ہے. بلکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ اگر چھوٹے بچے ان کو بھی یہ سمجھاوے کہ بیٹا تین وقتوں میں تو تم بھی پوچھ کر آیا کرو. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ایک تو ہے رات کو سونے کے وقت, دوپہر میں سونے کے وقت اور رات کو, 3 اوقات میں پوچھ کر آیا کریں, اولاد کا ذہن بناوے. اگر روم سسٹم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, علماء نے لکھا ہے, ابن عباسی کا ایک قول ہے, لیکن پھر بھی اولاد کو سمجھاوے تاکہ بے پردگی نہ ہو. دوسرا یہ آیت فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا کون ہے؟ جس کا بنگلہ بڑا ہے, جس کی کار مہنگی ہے, جس کے کپڑے بہت مہنگے پہنتا ہے, جس کا کاروبار کروڑوں کا ہے, وہ ہمارے یہاں بڑا بنا ہوا ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ بڑا ہونا نہیں ہے. اگر بڑا ہونا یہی ہوتا تو قارون بڑا ہوتا. یہ جتنے کروڑ پتی ہے وہ تو اس کے جیب میں آ جاوے قارون کے, لیکن قارون بڑا نہیں ہے. اسے کوئی قارون کا نام نہیں رکھتا, اپنے بیٹے کا نام قارون نہیں رکھتا ہے. اسی طرح اگر کرسیاں ہی ہوتا, عہدے ہی ہوتے تو فرعون بڑا ہوتا. اگر چودراہٹ ہوتی تو ابو جہل وغیرہ بڑے ہوں. اس لیے بڑے ہونے کا معیار کیا ہے؟ اسی آدمی کو اپنی زبان کو بھی سنبھالنا چاہیے کہ بڑا کون؟ جو ہماری اولاد کی آخرت بنا رہا ہے. کون؟ جو ہم کو 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے, جو ہم کو 5 وقت بلا رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, کہ آپ جس دکان میں بیٹھے وہاں کامیابی نہیں ہے, اب تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے میں ہی کامیابی ہے. جو ہماری اولاد کی آخرت بنا رہے ہیں اساتذہ اور علماء, یہ ہمارے بڑے ہیں. جو دیندار ہیں, جو تقوی والے ہیں, وہ ہمارے بڑے ہیں. اس لیے کہ جس مال والوں کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں, یہ مال تو موت پر ختم ہو جائے گا. اس کے لیے اپنی نگاہ کو بھی صحیح کریں. اسی اللہ تعالیٰ نے ایک سورت سنائی ہم کو کہ نقصان سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے, تو کہ ان الانسان لفی خسر. یہ قرآن جو آیا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے, مومنین کے لیے نہیں ہے. ھذا بلاغ للناس, ھذا بیان للناس, یہ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے, لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے. انسانیت کو اللہ نے مخاطب کیا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسانوں, اے انسان, تو تیرے پروردگار سے غافل ہے, جس نے پیدا کیا, جس سے جو تجھے ہوا دیتا ہے, پانی دیتا ہے, اس رب سے غافل ہو گیا. جس طرح بیٹے کو باپ کہتا ہے میرے بیٹے تو کہاں بھٹک گیا, جو پیار ہے وہ اللہ کا انسانیت پر پیار ہے. اور انسانیت سے آگے کا قدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الخلق عیال اللہ, جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. اور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ ہیں جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاوے, اچھا سلوک کریں. اس لیے حدیث میں واقعہ ہے, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی. یہ کیا بات ہے؟ اس لیے ہماری نگاہیں ہوں کہ ہمارا نقصان کس میں ہے, ہمارا فائدہ کس میں ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ساری انسانیت نقصان سے کب بچے گی, تو کا پہلا عمل الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اندر گہرائیوں میں, دل کی گہرائیوں میں اللہ سے ہونے کا یقین ہو. اللہ ہی کرتے ہیں اور اس کا امتحان جا بجا ہوتا ہے ہمارا. جیسے ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اور یا بچہ بیمار ہوا ہے, تو ہماری نگاہیں کہاں جا رہی ہیں کہ اللہ نے لڑکا دیا, اللہ نے اولاد دی ہے. اگر بیمار ہوا کدھر نگاہ جا رہی ہے؟ اگر ڈاکٹروں کی طرف نگاہ جا رہی ہے, پہلے صدقات کی طرف, صلاۃ الحاجت کی طرف نہیں جا رہی ہے, تو آدمی اپنے ایمان کو دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ, اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. یہ یقینی گولی ہے, یہ کیپسول یقینی ہے, اور یہ جو دوائیں ہیں وہ ضرور اختیار کرے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن یقین یہ رکھیں کہ شفا تو اللہ ہی دیں گے. اسی لیے ہم ہر مرتبہ جاتے ہیں ڈاکٹر کو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑا تو گولیاں بدل کے دیتا ہے, پتہ چلا یہ گولیاں بھی ہم پر آزمائی جا رہی ہیں. اور یہاں یقینی سبب بتایا کہ صدقے سے اللہ اچھا ہی کرے گا. الصدقہ تطفئ البلاء, کہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اس لیے پہلی نگاہ صدقے پر جاویں, لیکن صدقہ بھی جھٹکے والا ہو. کون سے والا؟ صدقہ بھی جھٹکے والا ہو. کیا مطلب جھٹکے والا؟ یہ ایک مرتبہ بھائی صدقہ تو نکالتے 10 روپیہ,
لیکن 10 روپیہ تو دل پر لگتا نہیں ہے. ابھی ہم خون ٹیسٹ کرانے جا رہے ہیں تو 500-600 تو لے لے گا, اور اگر خدا نہ کرے خون ٹیسٹ کے بعد کہیں بڑا آیا تو اور خرچہ ہو جائے گا. تو یہاں وہ صدقہ نکالے گا جو دل کو بھی لگ رہا ہو. 500 نکالا اپنی حیثیت کے مطابق, وہ رقم ہم طے نہیں کرتے ہیں, لیکن اتنی رقم نکالے جو یہاں پر دل پر جھٹکا بھی لگے, اتنی ساری. اور اس میں تو عام کے عام گٹلی کے بھی دام. یہ تو پیسے اللہ کی بینک میں جمع ہو رہے ہیں, بینک آف آخرت میں. یہ تو کسی ڈبے میں اسی ہے. ہمارے گھر میں ایک ڈبہ تو ہونا ہی چاہیے جو ہم کو یاد دلاوے, ڈالو ڈالو. اور ایسا ڈبہ ہونا چاہیے جو تالا لگا ہوا ہو, کسی بھی ادارے کا ہو کہ جو پھر نکال ہی نہ سکے ہم. تو گویا کہ اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا ہے, وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو 2 فائدے ہو جائیں گے, ایک تو اللہ کے ہاں جمع ہو جائے گا, دوسرا حدیث شریف میں ہے انفق یا ابن آدم انفق علیک, اے انسان تو خرچ کر, میں تجھ پر خرچ کروں گا. تو یہ مالدار بننے کا آسان راستہ ہے. ہمارے یہاں مالدار بننے کے لیے راستہ کیا ہے؟ سیو کرو, بچاؤ ہزار کر کے اپنا فیوچر بناؤ. تو پھر کماتے کماتے بھی کنگال ہو گئے. اب اگر زکات نکالنے کی باری آتی ہے تو دل پر بھاری ہوتا ہے. اس لیے اگر بھاری ہو رہا ہے تو یہ عذاب لانے والا عمل ہے. حدیث شریف میں ہے 15 گناہ گنوائے ہیں جن پر عذاب آئے گا, اس میں یہ بھی ہے وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا, زکات خوش دلی سے نہ دے, ٹیکس سمجھ کر دے. اور انکم ہمارے یہاں جی ایس ٹی دیکھو کتنا ٹکا 1 لاکھ کے اندر, دیکھو ٹکا, اور ہمارا تو 1 لاکھ پر 2,500 ہیں. اور کیا ہوگا تو حسنوا اموالکم بالزکاة, زکات دے دو, پھر کسی چور کی طاقت نہیں, کسی سیلاب کے پانی کی طاقت نہیں, کسی زلزلے کی طاقت نہیں کہ یہ 97,500 کو ڈوبا دے. یہ طاقت نہیں ہے کسی کی, چور کی مجال نہیں ہے. اور جب زکات نہیں دیتے ہیں تو کہاں کہاں مال پھنس جاتا ہے. ہاں اس کو دیا تھا, مال پھنس گیا. اور عورتیں شکایتیں کرتی ہے گروی رکھ دیا اب آیا نہیں رہا ہے, وہ زکات کھا گیا ہے. یہ 2,500 97,500 کو بھی ڈبو دیتا ہے. اس لیے پہلا مطالبہ جو ہے ایمان کا کہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہو. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقے سے علاج ہوگا, ضرور علاج ہوگا, اور جھٹکے والا نکالیں. ذرا یہاں لگنا چاہیے 500,000, اور ہمارے یہاں تو ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے تو اپوائنٹمنٹ کے 500 روپے لیتے, وہاں خوشی دے رہے ہیں, اور یہاں 500 روپے نکالتے ہوئے دم نکلتا ہے ہمارا. یہاں بڑا والا نکال کے جائے 500,000 والا, تاکہ اگر خون ٹیسٹ کے بعد بھی اللہ عافیت کر دے. زکات نکالے, یقین رکھیں کہ اللہ مال کی حفاظت کریں گے, کوئی چور ہاتھ نہیں لگا سکتا, کسی کی نگاہ اس پر نہیں آئے گی. اسی طرح بہت سی مرتبہ ہوتا ہے بھائی کسی کو ہم سے تکلیف پہنچ جائے, معافی مانگنا ہے کیونکہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے, لیکن ناک کا مسئلہ آ جاتا ہے, میری ناک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. عام طور پر ہمارے یہاں وہ آپ حضرات تو ماشاءاللہ سارے دکان والے ہی ہوتے ہیں, تو ہمارے یہاں گراہک کے لیے ہم کتنا چھوٹا بن جاتے ہیں, کسٹمر کے لیے آئیے کہتے کہ نہیں. ہاں یہ تو رواج میں ہے, یہاں تو اللہ کے لیے چھوٹا بن جاویں, اللہ عزت ہی عطا فرمائیں گے. یہ ایک جگہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا اللہ ضرور عزت دیں گے. تو جو بڑا بننا چاہتا ہے اس کو چھوٹا بننا یہ مختصر راستہ ہے. لیکن یہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ یقین سے. آدمی کا یقین جتنا مضبوط ہوگا, جتنا جڑ مضبوط ہوتی ہے اس کی شاخیں اچھی ہوتی ہیں. جس طرح جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو اس کی ڈالیاں جو ہوتی ہیں, ٹہنیاں جو ہوتی ہیں وہ ہری بھری ہوتی ہے. اندر یقین ہے کہ اللہ ہی سارے مسئلے حل کرتے ہیں, سارے پرابلم اللہ کے ہاتھ میں ہیں. قل کل من عند اللہ, ہر کام ہر معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, سارا اللہ کے پاس ہے, کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. سارے حالات کا بنانا, اللہ کا خوش ہونا, ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی چیز ہے. اگر اللہ راضی ہے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, یہ یقین ہو اندر. تو پھر اعمال بھی صحیح ہوں گے, پھر معاشرت صحیح ہوگی, پھر بیوی کو پریشان نہیں کرے گا. کیوں؟ اندر یقین ہے کہ ایک مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو آگے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کبھی کبھی کوئی بات ایسی بھی ہوگی جو ہم کو پسند نہیں ہوگی, تو قرآن میں اللہ فرما رہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایسی کوتاہیوں کی بھی ہو, کمی کوتاہی بھی ہوگی, لیکن اس میں بہت ساری اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے عورتوں کے اندر. جیسے ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے جنہوں نے ناحق اپنی بیویوں کو رلایا ہے,
ستایا ہے, قوما جیسی اور کینسر جیسی بیماریوں میں بستروں پر ہکتے متے ہوئے دیکھا ہے. سنبھل کر رہیں. یہ ہماری بیوی بعد میں ہے, پہلے اللہ کی بندی ہے یہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر امت میں جو کمی کوتاہی پیدا ہونے والی تھی اسی وقت بیان کی ہے. اس میں ایک بیان یہ بھی کیا ہے, وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا, عورتوں کے بارے میں بہت تاکید کر کے جا رہا ہوں, یہ تمہارے پاس گھر میں قید ہیں, خیال رکھنا ان کا. ہمارے یہاں دیکھیں, تھوڑا سا نمک کے بارے میں اور تھوڑا سا تیکھا ہو گیا, وقت پر تیار نہیں ہوئے, کپڑے کی پریس نہیں کی, دیکھو کتنا رلاتے ہیں ہم. جیسے حکیم مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ایک مرتبہ ان کی اہلیہ محترمہ بیوی صاحبہ کسی رشتہ دار کے گھر گئی, اور وہ آدمی ہے حکیم الامت جنہوں نے 1000 کتابیں لکھ ڈالی ہے. ہمارے ابا اور دادا مل کر پڑھنا شروع کرے تو ابھی مشکل ہو جائے, اتنی کتابیں تو لکھ کر گئے 80 سال کے اندر, اور مجدد ملت ہے, بہت بڑے اللہ والے ہیں. وہ رشتہ دار کے گئی بیوی, تو اہلیہ محترمہ نے کہا کہ صبح مرغیاں ہیں تو ذرا چھوڑ دینا. اب وہ صبح فجر کے بعد تھوڑا ہوا کھانے جاتے تو اس کے بعد بیان القرآن لکھتے تھے, وہ تفسیر کی کتاب لکھتے تھے. ہوا کھا کر آئے, فجر کے بعد لکھنے کے لیے بیٹھے, کوئی مضمون ہی نہیں آ رہا ہے, علم ہی گویا بند, کوئی بات ہی نہیں آ رہی ہے. اس لیے آدمی پر حالات آوے تو توبہ کرنی چاہیے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ کبھی حالات دیتے ہیں وہ رجوع کے لیے دیتے ہیں, تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, اللہ پتہ نہیں کیوں علم بند ہو چکا ہے, کوئی کمی ہو گئی ہے تو اللہ بتا دے, میرے دل میں ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ ابھی میری ایک مخلوق بند ہے, وقت سے اوپر ہو گیا ہے, اور مرغیاں جب وقت سے اوپر ہوتی ہے نا تو بہت آواز بھی کرتی ہے, پھپڑتی ہے اندر. تو فوراً دل میں آیا, گئے اور مرغیوں کا وہ جو کھانا تھا وہ ڈبہ کھولا اور دانا پانی ڈالا اور پھر لکھنے کے لیے بیٹھے, تو پھر علم کا فیضان جاری ہو گیا. اب یہاں ذرا سوچنے کی بات ہے, 1000 کتاب کا مصنف, اتنا بڑا ولی آدمی, جان بوجھ کر نہیں, بھول سے یاد نہ رہا. دوسرا, انسان نہیں مرغی جو مکلف بھی نہیں ہے, نماز روزہ اس پر نہیں ہے. تیسرا, اتنا بڑا آدمی ہوا, بھول سے انسان بھی نہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد رکی ہوئی ہے علم کی. تو ذرا سوچیں کہ اگر یہ انسان ہے, میری ماں میرے گھر میں ہے اور مجھ سے تکلیف پہنچ رہی ہے, میرا ابا گھر میں ہے مجھ سے تکلیف پہنچ رہی ہے, میرے بیوی ہے جو میری 50 سال سے 20 سال سے 10 سال سے صبح شام کھانا بنا رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے, وقت پر سب دے رہی ہے, میرے بچوں کی خدمت کر رہی ہے, میں اس کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچاؤں تو پھر حالات نہیں آئیں گے کیا؟ اور شیطان بھی ادھی پٹڑی چڑھا دیتا ہے کہ ہماری روزی کسی نے باندھ دی ہے, کوئی روزی بوزی باندھتا نہیں ہے. اندھے چکر میں نہ آوے شیطان کے, روزی تو پیٹ میں لکھ دی گئی تھی, اب کسی کی مجال نہیں کہ کوئی روزی باندھ کے بتاوے, کسی نے پتھر کے نیچے کوئی دبایا نہیں ہے. یہ حالات لائے ہیں, ماں باپ کو ناراض کیا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری ختم کی ہے, پڑوسیوں کے گھر میں ہی سب کچرا ڈالا جا رہا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, بیوی کو ستا رہے ہیں. یہ ہماری روزیوں پر بھی حالات ہے, ہمارے دل و دماغ پر بھی ٹینشن آ رہا ہے. ہاں, اس لیے اندر وہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہو کہ اللہ ناراض ہو تو سارے حالات آئیں گے. اس لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ نیک عمل ہو. نیک عمل کا مطلب صرف 5 وقت کی نماز نہیں, 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اس لیے کہ جب نمازیوں کی تعداد بڑھے گی تو پھر باہر کی بے حیائی اللہ ختم کرے گا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر بے حیائی کو ختم کرنا ہے تو پھر امت کو 100% نمازی بنانا پڑے گا. یہ تو آنا ہی آنا چاہیے 100% نمازی. لیکن جس طریقے سے گلدستہ ایک پھول کو نہیں کہتے, بہت سارے پھول ملا کر ایک گلدستہ ہوتا ہے, اس طرح 5 شعبوں کا دین ملا کر. اس لیے ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا دین کس کو کہتے ہیں اور دیندار کس کو کہتے ہیں, تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے جواب دیا, 5 شعبوں میں اللہ کے حکم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے کو دیندار کہتے ہیں, اور 5 شعبوں میں اللہ کے حکم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دین کہتے ہیں. 5 شعبوں میں ہونا چاہیے, میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جب ایک مرغی کو تکلیف پہنچی ہے تو اللہ کی مدد رک گئی ہے. اگر ہماری ذات سے میرے یہاں کے کام کرنے والے لیبروں کو تکلیف ہو رہی ہے, چاہے غیر مسلم ہو, اللہ نے مجھے بڑا بنایا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں. 30 تاریخ ہو رہی ہے تو اس کو 30 تاریخ کو میں اس کی مزدوری دے دوں, اس کو رلاؤں نہیں.
اگر کوئی دھندا کر رہا ہوں تو اس کا فالٹ بتائے بغیر بیچنا حرام ہے. ہماری کتابوں میں ہدایہ وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے خیار عیب، عیب کو بتائے بغیر بیچنا حرام ہے. بتا دے یہ فالٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں گئے، گیہوں رکھے ہوئے تھے، اس میں ہاتھ لگایا اندر سے تو اندر گیلے تھے. تو دکان والے سے کہا یہ کیا ہے؟ اوپر سوکھے نیچے گیلے ہیں. تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بارش ہوئی ہے. تو کہا تیرے کو گیلا اوپر رکھنا چاہیے تاکہ جس کو لینا ہو تو لے، نہیں تو کچھ نہیں. ہم عیب بتائے بغیر بیچتے، اس کو مہارت کہتے ہیں. ایک ساتھی مجھے کہہ رہے تھے کلاس چلتی ہے. میں نے کس کی؟ تو کہا کس طرح سامنے والے کو پہنا دینے کا، یعنی جھوٹ بولنے کی اور دھوکہ دینے کی بھی کلاسیں چل رہی ہے کہ سامنے والے کو کسی طرح دینے نا، وہ یہ مہارت ہے. یاد رکھے من غشنا فلیس منا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی مسلمان کو دھوکہ دے یا کسی کو بھی دھوکہ دینا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا مطلب ہم میں سے نہیں ہے؟ جس طرح کبھی اولاد نافرمان ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا تو میرا بیٹا نہیں ہے تنبیہ کے طور پر، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ میرا امتی نہیں ہے. یہ سب حالات لا رہے ہیں اور اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، یہ بیان نہیں ہو رہا ہے. میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں، آپ بھی اپنے آپ کو دیکھو کس میں میری کمی ہے، اس وجہ سے حالات آئے ہوئے. اگر میں نے بہنوں کی وراثت لی ہے، اچھے اچھے دیندار اس میں مبتلا ہیں، اچھے اچھے دیندار کہ بہنوں کو وراثت نہیں دیتے ہیں. بھاؤ آئے گا تب. علماء نے کتاب الشرکت کے اندر لکھا ہے کہ اس کو شرکت املاک کہتے ہیں. جیسے ہی والد کا انتقال ہو گیا اس کے بعد بہن اور بھائی یہ اجنبی کی طرح ہو گیا ہے. جس طرح اجنبی کی پراپرٹی کو استعمال کرنا ہو تو بغیر پوچھے استعمال نہیں کر سکتے، اس طرح اب یہ میری بہن میرے لیے اجنبی ہے. اس کی کوئی بھی چیز وراثت کی استعمال کرنی ہو، چاہے اس کی زمین ہو پلاٹ ہو، اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں. بھاؤ آئیں گے تب. 2005 میں انتقال ہوا ہے، ابھی تک بھاؤ نہیں آئے ہیں. یاد رکھے ابھی کمزور ہیں، لوگوں کی وجہ سے ڈر رہی ہے، ورنہ کتنی مائیں آ کر ہم کو کہتی ہیں، جتنی عورتیں کہلواتی ہیں کہ معاشرے کا ڈر ہے ورنہ کیس کر دوں ان پر، میرے بھائیوں پر، کہ میں یہاں غربت کی زندگی گزار رہی ہوں اور میرا حصہ 20-30 لاکھ روپے ہے، میرا ذاتی مکان نہیں ہے. یاد رکھے یہ ابھی کمزور ہیں، بعد میں اللہ اس کو طاقت دے گا آخرت میں، اس وقت نیکیاں دینی پڑے گی، نمازیں دینی پڑے گی. یہ حالات لا رہے ہیں. کاروبار میں حرام جو چیزیں ہیں وہ حالات لا رہے ہیں. اسی طرح اللہ سے جو جنگ ہو رہی ہے، کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. 2 گناہ قرآن و حدیث میں ایسے ملتے ہیں جو اللہ سے مقابلہ کروا رہے ہیں. اس میں سے ایک ہے یہ سود ہے، سود جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں. ذرا سی باتوں میں لون لے رہے ہیں، یہ اللہ سے مقابلہ ہے. اور جو اللہ سے مقابلہ کرے گا اس کے حالات کیسے دور ہوں گے؟ اس لیے یہ مجمع جو باتیں سن رہا ہے یہ سن کر چلا نہ جاوے، اپنے بارے میں فیصلہ کر کے جاوے، ادھر ادھر دائیں بائیں نہ جاوے. حالات کیوں آ رہے ہیں، حالات کیوں آ رہے ہیں، حالات کیوں رہے؟ حالات یہ سب چیزیں لا رہی ہیں. بیوی کو تکلیف ہے، ماں باپ کو تکلیف ہے، پڑوسیوں کو تکلیف ہے. یہ سارے جنت میں جانے سے روکنے والے اعمال ہیں. یہ سب گناہ ایسے ہیں جو جنت میں جانے سے بھی روک دیں. تو پھر ہمارے حالات دنیا کے کیسے بنیں گے؟ جو آخرت کے نہیں بن رہے ہمیشہ کے، تو یہ 50-60 سال کے زندگی کے حالات کیسے بنیں گے؟ اسے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لیکن یہ سب چیزیں کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کے وعدوں پر یقین کیسے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کامیابی کا یقین کیسے آئے گا؟ نیک اعمال کیسے آئیں گے؟ اس کا قرآن میں نسخہ بیان کیا ہے. یہ تواصوا گویا باب تفاعل سے ہے، عربی کے قاعدے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ کام میں شریک ہونے کے. تو کیا مطلب کہ ایک دوسرے کو وصیت کس کو کہتے ہیں؟ ابا نے 10 سال پہلے تو بہت ساری باتیں کی، بہت یاد نہیں رہتی ہے، لیکن جو آخری وقت میں کی ہوتی ہے نا وہ یاد رہتی ہے. میرے ابا نے کہا تھا، میرے ابا نے یہ کہا تھا، اس کو وصیت کہتے ہیں. یہاں قرآن نے تواصو کہا ہے کہ ایک دوسرے کو تاکیدی حکم کریں. کیا مطلب؟ اس کو ایک جگہ کھول کر اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. پہلا نسخہ بتایا انسانیت کو نقصان سے بچانے کے لیے کہ ایمان لاویں، اللہ کے وعدوں پر یقین کہ اللہ خوش ہوگا تو ہی مسائل حل ہوں گے. دوسرا، اللہ مسائل حل کریں گے اعمال کے ذریعے سے. تیسرا، یہ اعمال پر اللہ کے یقین پر کیسے آئیں گے؟ تو کہ ایک دوسرے کی ہم مدد کریں. کیا بات کی ہے؟ تو کہا کہ ہمارا بیٹا چھوٹا ہونے تب سے اس کے کانوں میں ڈالیں، بیٹا اللہ کے حکموں کی دعوت دینا، دعوت کی محنت کرنا بیٹا تیری ذمہ داری ہے.
वामुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहत में से अल्लाह ने कुरान में इसको नकल किया है। ये जो मेहनतें हो रही है पूरी दुनिया में, ये कोई तबलीग की मेहनत नहीं है, कोई तबलीग वालों की मेहनत नहीं है, ये जमात वालों की मेहनत नहीं है। जिस तरह नमाज वाले को सलाती जमात नहीं कहते हैं, क्यों? इसलिए कि नमाज हर एक की जिम्मेदारी है। रोजा रखने वाला, रोजी सौमी जमात कोई नहीं होती, यानी ये रोजे रखने वालों की जमात, ये 10-15 जो है, 50-100 है, वो सौमी जमात है। या 50 ये जो 30-40 नमाज पढ़ रहा है ना, हमारे यहाँ पहली सफ में जो नमाज पढ़ते हैं 3 सफे होती है, तो मोहल्ले में ये नहीं कहते ये सलाती जमात है, यानी नमाज वाली जमात है। हमारे यहाँ इतने मजमे में 50-100-200 ने हज किया होगा, तो इनको ये नहीं कहते हज्जी जमात है। चंद लोग ज़कात देते हैं, तो हम यूं नहीं कहते ये ज़काती जमात है। हम सबको मालूम है नमाज सबकी जिम्मेदारी है, रोजा सबकी जिम्मेदारी, हज सबकी जिम्मेदारी, जिसके ऊपर फर्ज है। इसी तरह कोई तबलीगी जमात नहीं होती है हमारे यहाँ के, तबलीगी जमात, ये जमात वाले, कोई तबलीग की जमात नहीं होती है। तबलीग हर एक की जिम्मेदारी है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। इसे हमने ये कहते हैं जमाती है, ये जमात वाले हैं। जिस तरह हम किसी को नहीं कहते ये सलाती आदमी है, ये नमाज वाला, ऐसा नहीं कहते हैं। ये सौमी, ये हज्जी, ये ज़काती आदमी है, ये नहीं कहते हैं। बल्कि क्योंकि सबको मालूम नमाज हर एक की जिम्मेदारी, रोजा हर एक के ऊपर है जो बालिग है, आकिल बालिग है। इसी तरह ये जो मेहनतें हमारी मोहल्ले में हो रही है, वो मोहल्ले की ये हमारी मेहनत है, जिम्मेदारी। जिस तरह नमाज ना पढ़ो तो माफ नहीं होती है, इस तरह ये मेहनत की जिम्मेदारी है, वो माफ नहीं होती है। इससे हमारी मस्जिदों में रोजाना मशवरा इसी का हो रहा है कि 100% ये दीन मेरी जिंदगी में कैसे आए। हफ्ते में एक मरतबा सुनकर चले जाने से मसला हल नहीं होता है। खाली धंधे की बात सुनने से कारोबार वो नफा आना शुरू नहीं हो जाता, बैंक में पैसे आना नहीं शुरू हो जाते, पूरा महीना मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, धंधा बोलने से, धंधा सुनने से नफा नहीं आना शुरू होता है, मेहनत से होता है। इस तरह ये बातें जो सुनी है उसको जिंदगी में लाने के लिए मेहनत अल्लाह ने दी है। मशवरा है, रोजाना असर के बाद, फजर के बाद की तालीम है, रोजाना मुलाकातों में अपने आप की नीयत से, अपनी इस्लाह की नीयत से चलना। हफ्ते में 2 गश्त या हमारे घरों में, कारखानों में मुलाकातों के लिए आते हैं। हफ्ते में 3 दिन है, 72 घंटे इसलिए फारिग करना है कि वहां यकसुई से हम सुन सकें। यहाँ तो हमारे पास 15 मिनट भी नहीं होती है, 72 घंटे हम बैठ के सुने। माशाल्लाह अभी पूछा 6 जमातें गई हुई है, ये हल्के से, बहुत खुशी की बात है। इसे मजमा नियत करके जावे, और फिर वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। हालात तो आएंगे, दुकानें कभी बंद करना पड़ेगी, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, क्योंकि जो कोई भी तबलीग का साथी और तबलीग का दीन का काम करने वाला कोई भूल करता है तो उसको पूरे माशरे में फैला देते हैं। समझ में आया क्या नहीं? क्यों? और हमारे यहाँ कहते देखो जमात में जाता है, तबलीग में जा, ऐसा करता है, इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जब तू ऐसा करता है तो तबलीग भी छोड़ दे। या इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह तू नमाज नहीं पढ़ता तो रोजा भी मत रखना। बात समझ में आ रही है? हम कहते हैं अरे ऐसा करता है, नमाज तो पढ़ता नहीं, क्यों रोजा? भाई नमाज भी फर्ज, रोजा भी फर्ज, जो कोताही उसको सही करेंगे। इस तरह ऐसा हम ना कहें कि नमाज में जाने से क्या फायदा, ये तो करता नहीं है। इसके लिए मेरे भाइयों, ये चारों नुस्खे, ईमान पर मेहनत, आमाल पर मेहनत, और उन दोनों को लाने के लिए हम ये जो मेहनत हमारे मोहल्ले अतराफ में हो रही है उसको भी करेंगे, और उसके ऊपर जो हालात आएंगे खुशी खुशी बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।